اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آج جو ہے رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، یعنی پہلا روزہ ہے، اور آپ سبھی نے ماشاءاللہ روزہ رکھ بھی لیا ہے اور تراویح میں شریک ہوئے ہوں گے۔ آج ہم کچھ ایسی بات جو ہے کہنے والے ہیں جن کے ذریعے سے روزوں کا ثواب، روزوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزے کا اجر اور ثواب کم ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا اجر و ثواب بالکل ملتا ہی نہیں۔ تو یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑی ضروری باتیں ہیں تینوں، اور اگر وہ ہم کو نہیں معلوم ہوئیں تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہمارا کون سا روزہ ہو مان لیے اچھا سے اچھا ہو یا کم ثواب ملنے والا ہو، اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے روزے کا ثواب بالکل ہی نہ مل رہا ہو۔ تو اس بات کو ذرا دھیان میں رکھنا چاہیے اور اسی کے حساب سے روزے رکھنے چاہیے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ بات کہہ دیں، ہو سکتا ہے بیچ میں بھول جائیں بعد میں، کہ مان لیا جس طرح سے تراویح میں آپ لوگوں نے نماز پڑھی، مسجد کو پھل کر دیا، اور ہم دیکھ رہے تھے ہمارے یہاں عشاء میں یعنی تراویح میں پوری مسجد پھلتی جیسے جمعے میں پھل ہوا کرتی ہے۔ دیکھ کے طبیعت بڑی خوش ہوئی کہ واہ ماشاء اللہ، وہ بھی لوگ جو بالکل نماز نہیں یا کم نماز پڑھتے تھے وہ بھی سب شامل ہو گئے ہیں، اور سبھی لوگوں نے نماز پڑھی۔ ہاں، بہرحال بات یہاں پر یہ چل رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو بتا دیں کہ جس سے روزوں کا ثواب جو ہے پورا کا پورا ملتا ہے، اور اس کا اجر ثواب جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ 700 گنا تک، تو مان لیا یہاں یعنی کتنا بھی دے دے، یہ 700 گنا اور 70 گنا، یہ تو سب مان لیا گنتیاں بتا دی گئی ہیں کہ آدمی کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے مان لیا بتا دیا جاتا ہے یہ کام کر لو، ایک حج کا ثواب، یہ کر لو کہ عمرے کا ثواب، اور یہ کر لو جہاد کا ثواب۔ یہ تو ایک اس لیے بتا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کی ذہن میں بات آ جائے، اچھا ہاں اتنا ملے گا، لیکن اللہ پاک جب دینے میں آتا ہے تو یہ بھی بائنڈ جو ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پار کر جاتا ہے، کتنا دے دے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ جو ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر میں ہوں یا میں دوں گا۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس کا اجر میں دوں گا، اور کچھ یہ ہے کہ اس کا اجر میں ہوں۔ اب دیکھ لیجئے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کہہ دے اس کا اجر میں ہوں، یعنی خود اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کو پیش کر دے، ہاں تو یہ کب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ روزے اور نماز یہ سب کچھ کریں تو یہ صرف اور صرف اللہ واسطے کریں۔ جی ہاں، کسی کے دباؤ میں، کسی کو دیکھا دیکھی رسمی طور پہ نہ کریں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو وقت سے پہلے مسجد پہنچیں گے، اور مان لیا وہی اہتمام کے ساتھ میں ساری چیزیں کرتے رہیں گے، نہ ہم مان لیا ریاکاری کریں گے، دکھاوا کریں گے، نہ اپنے روزوں کی ڈینگیں ماریں گے، اور نہ جھوٹ اور بکواس کریں گے، اپنی نگاہ کو، اپنے زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ اور پیر کو کنٹرول میں رکھیں گے کہ کوئی کام، کوئی بات، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ اور رسول کے اس کے خلاف ہو۔ اور ایک بات اور یہ ہے بتائی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بس اتنا کریں، اگر نہ اس سے
कम करें ना उससे ज़्यादा करें। जितना नमक डालना चाहिए सब्ज़ी में उतना डालें, ना उससे कम डालें ना उससे ज़्यादा डालें। आप समझते होंगे। हाँ, तो जब तक ये नहीं करेंगे और हम अपने मन से मसले गढ़ लेंगे या सुनी सुनाई बातों पे अमल करने लगेंगे और जो हमारा दिल नफ्स कहेगा मान ली इस तरह से करो तो उस तरह से करने लगेंगे, तो उसका अजर सवाब वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसे रहिए, हसास बसास रहिए, खुशखुर्रम रहिए कि लोग देखने वाले कहें, अरे यार तुम तो रोज़े से मालूम होता नहीं हो। कहीं क्या है, कहीं तुम तो यार बड़े है, हम बड़े चेहरे के ऊपर रौनक है और हंस मुस्करा रहे हो और मान लिया रोज़े से हो तुम। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ना करें कि उसने इतना कहा कि मान लिया रोज़े से हो और हम मान लिया आसमान में गुलाबी मिला दें। अरे नहीं, हमने जब से 20 साल के थे और 15 साल के थे और 10 साल से थे और रोज़े नहीं छोड़े हैं और ये एक भी नहीं छूटा है फल। अरे ये सब बातें बकवासी हैं। ऐसे अजर सवाब बहुत कम हो जाता है। और कभी कभी हम जब हद पार कर जाते हैं कि इसका सवाब ज़ीरो भी मान लिया रह जाता है। लेकिन हाँ, तो ये बात चल रही थी कि मान लिया ये दिखावा, रियाकारी, वाहवाही अपने डींगों की। अब मान लिया हमने रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली, है ना, और बात अच्छा हाँ, रोज़ों में कुछ काम कम भी हम लोग करते हैं, ये भी ठीक नहीं। काम करते रहें अपना, जैसे है जो काम है तगदो करते नहीं। ये ना है नहीं यार हम नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे हम रोज़े से, नहीं ये भी ना करें। और हाँ, एक बात और ये है कि मान लिया वो तो बात सामने आ ही गई है कि अपने पूरे जिस्म को कंट्रोल में रखना है। और एक बात ये है कि जैसे हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली और हम बैठे हुए हैं ना, टाइम तो फालतू मिल ही रहा है नहीं। तो ये बातें शुरू करते हम देखो ये जगाया था उन्होंने 3 बजे और लेकिन मैं 2:30 बजे का अलार्म लगाया था और 2:30 बजे हम उठ गए और उठ के और ये किया, इतनी नफिलें पढ़ी, इतनी तहज्जुद पढ़ी, इतनी तस्बीह पढ़ी और उसके बाद में इन्होंने जगाया, फिर सहरी खाई और फिर मान लिया नमाज़ पढ़ी और फिर मान लिया फिर बैठ गए, एक बार आँख खींच दिया। ये तमाम बातें सब जो हैं वाहवाही की। और इसी में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है तुमको जो कुछ तुम्हारी नियत थी तुमने अपनी भड़ास निकाल ली लोगों को बता करके, हमने ये किया वो किया, उन्होंने तुम्हारी वाहवाही कर दी, शाबाशी कर दी, तुमको बहुत अच्छा और मुत्तकी ने समझ लिया, तो तुमको जो चाहते थे वो मिल गया, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो जब कुछ ऐसे हम लोगों से काम हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं, तो उनका सवाब भी ख़त्म हो जाता है। तो मोहतरम, और हाँ, कोई काम ऐसा ना करें कि मान लिया थोड़े दिन के लिए तो दौड़ धूप करके कर लिया, मान इधर का उधर मारा, ऐसा मालूम होता है कि हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं मुत्तकी परहेज़गार, लेकिन थोड़े दिन के बाद मामला टाइम फिक्स हो जाता है। ऐसा भी ना हो। और एक बात और बार बार जहन में आती है, वो मान लिया ये है कि मान लिया तरावी जैसे हुई, सबसे पहले पता लगा लिया कि मान लिया कहाँ कितने दिन की तरावी हो रही हैं। कहा अरे उसमें वो आते हैं वो मतलब इंजन हाफिज जी। हाँ, आप हंस रहे होंगे हमारे तरीके से कि मतलब इंजन हाफिज जी उसमें आते हैं तरावी सुनाने के लिए, और वो मान लिया 6 दिन में ख़त्म करते हैं। हम उसी में चलेंगे 6 दिन में, बस ऐसा मुकम्मल हो जाए कुरान मजीद, और बस फिर मान लिया हम लोग आज़ाद हो जाएगी, हमारी कुरान पूरी हो जाएगी। और वहाँ पर होती है 10 दिन की, और वहाँ पर होती है 15 दिन की, और वहाँ पर होती है 27 दिन की। मतलब ये तमाम चीज़ें होती हैं, हम पहले से पहले गुणा भाग लगा लिया करते हैं, ये सही नहीं है। और इसमें क्या कहते हैं कि नहीं और नहीं, हमको कहीं जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, और हमारी माल यात्रा भी छूट जाएगी, हमारा पारा हमारी कुरान मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए पढ़ लेते हैं। अरे भैया पढ़ लेते हो ठीक है, बहुत अच्छी सोच तुम्हारी है, लेकिन सही बात तो ये अच्छी सोच नहीं है। वो ये है कि जब आपका कुरान मुकम्मल हो जाता है तो समझते हो हमारी तरावी भी मुकम्मल हो गई, हमारी नमाज भी जो 5 वक्त के फ़र्ज़ हैं वो समझते हो वो भी मुकम्मल हो गई। ये जहन में बात आती है।
اور ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے، بلکہ آتی کیا ہے، ہم سے دیکھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں کہ جہاں پر 10 روز یا 6 روز یا اتنے روز کی قرآن مکمل ہوتی ہے تراویح میں، وہاں پر لوگ ایسا پیچھے بیٹھے ہوئے باتیں گپ شپ کر رہے ہیں۔ جب سمجھا کہ اب بالکل ان قریب ہے، اب اتنا ٹائم ایک پارے میں لگتا ہے، 5 پارے میں پڑھائیں گے تو اتنا ٹائم ہو چکا ہے، بس اب معاملہ آخری ہے، مشکل سے 2-4 منٹ بچے ہوئے ہیں، جھٹ سے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، اور 2 منٹ کے بعد میں رکوع چلے گئے۔ اس کو بھی قرآن سننا نہیں ہوا محترم۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ تو ساری باتیں کیے دے رہے ہیں، غلط ہی کیے دے رہے ہیں بھیا میرے۔ آپ سوچئے کہ آپ نے قرآن سنا کہاں، آپ تو باتوں میں مشغول رہے، چپے الگ بیٹھے رہے۔ قرآن سننا اس کو کہتے ہیں جو امام صاحب کے ساتھ میں نیت باندھ لے، جی ہاں، ساتھی میں نیت باندھ لے اور کھڑا رہے، اور اسے پورے جب تک نہیں سنے گا اس کو سننے میں شمار نہیں ہوگا۔ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو، چالاکی کر رہے ہو۔ دین اسلام میں چالاکی چلتی نہیں ہے، بس جو قاعدہ جو بن گیا ہے بس اسی کے حساب سے کرنا ہے۔ تو محترم یہ کچھ ایسی باتیں ہیں۔ اور پھر ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے دین کی معلومات کم ہونے کی وجہ سے، جاہل کہنا کسی کو ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی ہو جاہل نہیں، دین کا علم کم ہونے کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اپنا اس میں تقویٰ اپنا کھوس دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ اور کیا اس کا کہیں مان لیا باہر ہیں، اور مان لیا افطار کا وقت ہو گیا ہے، اور مان لیا جب افطار کا ہو گیا ہے، کہاں نا دیکھو افطار تو ہے، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے افطار تو ہے 5 پہ، لیکن نہیں ہم 5 مان لیا 10 پہ کھولیں گے، 5-10 پہ کھولیں گے، یہ غلط بات ہے۔ ارے بھیا جتنے پہ ہے اتنے پہ کھولیے نا۔ اور مان لیا وہی معاملہ آپ ہمارے سحری میں ہے، سحری ہے 5:15 تک یا 5:20 تک، الگ الگ ہے جگہ۔ ہاں تو مان لیا وہ ہے وہ اور پہلے 4 ہی بجے کھا پی کے بیٹھ گئے، کیوں؟ نہیں پہلے سے کھا لینا اچھا ہے، پہلے۔ ارے بھیا کہاں لکھا پہلے سے کھا لینا اچھا ہے، اور سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد تک کھاؤ وہ بھی اچھا، یہ کہاں سب کچھ لکھا؟ یہ سب اپنی منمانی گھر جانی باتیں ہیں، اور انہی میں انسان مان لیا تقویٰ سمجھ کے چلتے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آ گیا، اس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے نزدیک لوگ گناہ کریں گے ثواب سمجھ کر۔ تو محترم ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جس کو ہم ثواب سمجھ رہے ہوں، اور اللہ پاک کے وہاں اس کو مالے گناہ میں لکھا جا رہا ہو۔ اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں گناہ والی جو ہم بغیر سر پیر کے اپنے من سے جو کچھ مان لیا دین کے معاملے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے، پوری تراویح پڑھنے، اور اس کو اچھے ڈھنگ سے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔